کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہر ایکشن کا ڈبل ری ایکشن آئے گا، یعنی کوئی کول ڈاؤن کہیں پہ کوئی بھی جو ہے وہ ٹالرنس اب نہیں رہے گی۔ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ کیا ڈپکٹ کرتے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری پارلیمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ ہماری سیاست کہاں پہ کھڑی ہے؟ ریاست کہاں پہ کھڑی ہے؟ ڈپکٹ تو یہ ساری چیزیں یہ کرتی ہیں کہ ہم ایک اناکی کی سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس اناکی کی سٹیج کے اندر آپ روز بروز چیزوں کو مزید خراب ہوتا دیکھیں گی۔ ایسے ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جو اس سے پہلے شاید آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے ہوں۔ مثال کے طور پر اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر وہاں کی پولیس برسر احتجاج ہے، سڑکوں پر پولیس بیٹھی ہوئی ہے، راستے بند کر کے پولیس لکی مروت کی بیٹھی ہوئی ہے، اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے مطالبات اگر دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں اور ہم اس علاقے میں امن قائم کریں گے 3 مہینے کے اندر اندر، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ ریاست کس جانب چل پڑی ہے؟ آپ کے ملک کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، دہشت گردی سب سے بڑا چیلنج ہے، اور آج پولیس برسر احتجاج ہے، اور اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ جو صبح شام جمہوریت کا راگ الاپتے تھے، میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے لیے یہ ایک ترہ امتیاز ہوگا پاکستان کی تاریخ میں، زرداری صاحب کے لیے، کہ ان دونوں حضرات کی موجودگی میں پارلیمنٹ کے اندر پولیس گھس گئی، پارلیمنٹ کی بتیاں گل کرنے کے بعد ٹارچیں لے کر اندر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈتے رہے ممبران کو۔ ایسا ہی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب۔ ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کو ایک اور بھی ترہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ سے ایک ایسا قانون پاس کرایا اجلت میں کہ جس کے تحت اسلام آباد کے اندر جلسہ کرنا غیر قانونی ہوگا بغیر اجازت کے۔ جی ایسا ہی ہے۔ ہاتھوں سے لگائی گئی گریں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ یہ جمہوری جماعتوں کا رویہ ہوگا فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے۔ ایک رویہ یہ ہے، اور دوسرا رویہ، اور پھر ساتھ میں اس پر بھی آتا ہوں، میں اس پر بھی آؤں گا۔ پھر آپ یہ اعزاز بھی میاں نواز شریف صاحب کو حاصل ہے کہ ان کی دختر جو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، حتیٰ کہ عزت کا قانون انہوں نے وہاں پر پاس کیا، جس کے اوپر تمام صحافتی تنظیمیں، تمام سول سوسائٹی سراپا احتجاج کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پی کا قانون انہوں نے پاس کیا۔ عمران خان کو جب ہم اپوزیشن میں تھے، میں ان کے ساتھ تھا، پیپلز پارٹی میں تھا، جلسوں میں کھڑے ہو کر ہم للکارتے تھے کہ فیشسٹ ہیں۔ یہ حرکتیں جو آج آپ کر رہے ہیں یہ کیا کہلائیں گی؟ عمران خان صاحب کی اپنی جو سیاست ہے، ہائیبریڈ نظام کا دروازہ انہوں نے کھولا، لیکن اس ہائیبریڈ نظام کو اپنی جگہ پر اس پورے نظام کے اندر بٹھانے کے ذمہ دار آپ ہیں۔ مجھے بتائیے نا، ہائیبریڈ نظام عمران خان صاحب کے دور میں تھا، آج اس کو ہم ہائیبریڈ پلس نہ کہیں تو کیا کہیں؟ بالکل 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 بالکل۔ اور گفتگو ان کی سنیں صبح شام جمہوریت کے لیکچر، اور یہ ان کا حال ہے۔ اور آپ بات کر رہی تھی کیمروں کی کہ وہاں پر ایویڈنس موجود ہے، اسپیکر صاحب، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سوال کیا کہ اسپیکر رات کو کیوں وہاں پر نہیں پہنچے؟ فوری طور پر وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں۔ اور کیمروں کی جہاں تک بات ہے، کچھ نہیں نکلے گا۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ساتھ، ان کے کولیگ، کہ جن کے ساتھ مل کر ہم نے کیمرے پکڑے، اور وہی ہماری جماعتوں کے قائدین جو فرنٹ روز پر بیٹھتے ہیں۔ ایک میٹنگ نہیں ہوئی تحقیقاتی کمیٹی کی، ایک میٹنگ نہیں ہوئی، اور انہوں نے اف تک نہیں کی، جن کے الیکشن کے اندر ہم نے کیمرے پکڑے۔ ٹھیک بات۔ ان صاحب نے کبھی گفتگو کرنا گوارا ہی نہیں سمجھا۔ ہر کوئی اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے، ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ آپ جواب دینا چاہیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا جواب بنتا ہے، جو پوائنٹس اٹھائیں اس میں کوئی بھی انفیئر بات نہیں ہے۔ میں سینٹر صاحب کے پاس بھی جاتی ہوں۔ جی نہیں، دیکھیے اسما صاحبہ، بات یہ چلیں، یہ تو اب مصطفیٰ صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ مجھے چلیں اچھی بات ہے کہ انہوں نے کم از کم عمران خان کو فاشسٹ ہونے یاد کیا، مگر بات یہ ہے کہ جہاں تک پارلیمنٹ کا انہوں نے حملے کی بات کی، اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا معاملہ۔ نو ون از کنڈیمنگ اٹ۔ آپ اس کا کمپیریزن کر لیجئے اسد کیسر صاحب کے رویے کا بطور اسپیکر۔ وہ تو ایک وزیر بن کے عمران خان کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں، ضروری نہیں کہ جو انہوں نے غلط کیا وہ آپ غلط نہیں، میں نے آپ سے کہا ہے، دیکھیے، یا تو میں نے کہا ہو کہ اس وجہ سے ہم نے کیا کیونکہ آپ نے کیا۔ آج ہماری جماعت سمیت صرف اسپیکر نہیں، جماعت سمیت سب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس بھی اگر آج ایک موقف دے رہی ہے تو اس کو بھی اسپیکر صاحب انٹرنلی انویسٹیگیٹ سیپریٹلی کر رہے ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے، دس تھنگ اسٹل نیڈس ٹو بی اسٹیبلشڈ کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو کوئی بھی، میں آپ کو کیٹیگوریکلی یہ بات کر رہا ہوں،
انڈورس نہیں کر سکتا، مگر اب اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ یہ تو اصل سوال تو یہ ہے۔ یہ تو دیکھیے مصطفیٰ صاحب کا ایک اپنا، اور نیچرلی وہ اپنے تجربے اور انہوں نے ایگزامپل سائٹ کی اس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، مگر آئی نو دس فار اے فیکٹ، اسپیکر صاحب پوری کی اس کی تحقیق کیمروں سمیت انٹرنل جو سیکیورٹی عملہ ہے سارجنٹس کے سمیت وہ اس کے اوپر کریں گے، اور اس کے اوپر آپ کے سامنے اگلے دنوں میں لوگوں نے گرفتاریاں کی جن کے آرڈرز کے دیکھیے وہ تو آئے جو سفید جی اس کے اندر آئی تھنک ایم شور وہ پولیس کو بھی طلب کریں گے، اس کے اندر وہ اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی پارلیمان کی ہوتی ہے جو سارجنٹس ہوتے ہیں ان سے بھی کریں گے، کیمرہ کی فوٹیجز بھی سارے گیٹس کی دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد ایک طریقہ تعین کیا جائے گا۔ مگر دیکھیے ساتھ ہی ساتھ میں پھر سے دہراؤں گا کہ ابھی آپ اگر آئین کے اوپر بات کریں گے تو آج پی ٹی آئی، آج ہماری اسپیکر صاحب نے تو ان کو یہ موقع دیا تھا کہ آپ یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں آپ اٹھائیے، اور انہوں نے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی یہ بات کی جو میں نے بیان کی، مگر معذرت کے ساتھ جی پی ٹی آئی آئین کی علمبرداری اور ان چیزوں پہ بات کرتی ہوئی مطلب کہ ایک مذاق ہے آئین کا۔ علی امین گنڈاپور صاحب آج بھی وہی فیس ہیں، دیکھیے یا تو آج وہ فیس بدل لیا ہو، علی امین گنڈاپور صاحب آج وہی رویہ رکھ رہے ہیں، وہی غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں جس کو عمران خان صاحب انڈورس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا، یا تو ہونا کہ جس طرح یہ جلسے کے سٹیج میں اس طرح شام کو بھی ہوتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب یہ لوگ جس طرح شاموں کو پاؤں پڑتے ہیں، ان کی اپنی جماعت کے لوگ یہ باتیں آپ کو آ کے بتاتے ہیں۔ نہیں مگر اس کے باوجود وہ تو چلے بیک ڈور ہے نا جو کچھ بھی ہے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ریاکشن کی بات کی کہ ریاکشن، اور ظاہری بات ہے کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا ریاکشن سے۔ مریم نواز، مسلم پی ڈی ایم کا جلسہ تھا کراچی میں، مریم نواز صاحبہ کے کمرے کے اندر رینجرز کے اہلکار دروازہ توڑ کے اندر گھس گئے۔ بالکل جو ایک سینکٹیٹی آف میٹریمونی تھی وہ بہت نامناسب بات تھی۔ اس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی غالباً، اور اس کے اندر کہا گیا کہ جی کچھ جذباتی افسران تھے، وہ کیونکہ جناح صاحب کے مزار کے اوپر نعرہ لگایا گیا تھا کیپٹن صفدر صاحب کی جانب سے، تو وہ جذبات میں آ گیا، تو ریاکشن میں وہ یہ ہو گیا۔ یہ جذبات کے اندر آ کے جو ریاکشنز ہیں، ہم بلال بھائی ہم سارے ایک دفعہ ریسیونگ اینڈ پہ رہ چکے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، یہ تاریخ کا پہیہ، یہ گھومنا ہوتا ہے، صدا اقتدار کسی کا نہیں ہے، اسی ذات کا ہے۔ بالکل، اور جب گھومے گا اور جب آپ کے لوگ اجازت لینے کے لیے جائیں گے اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کے پاس کہ جناب ہم نے احتجاج کرنا ہے، حکومت ہم سے زیادتی کر رہی ہے، تو یہ آپ ہی کا بنایا ہوا قانون آپ کے آڑے آ جائے گا۔ بالکل اسلام آباد کے اندر، اور یہ آئین کی بھی جس طرح کی قانون سازی یہ ہوئی ہے، لیکن میں اور علی امین صاحب نے جو کہا انہوں نے آبجیکشنبل باتیں کی، بالکل کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ صرف تھوڑا سا وقت دیتے، یہ ہمارے جو جذباتی ریاکشن جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی گھس گئے، تھوڑا سا وقت دیتے اسی میڈیا نے چیر پھاڑ کر دینی تھی، ماحول بن گیا تھا، ان کی جماعت معذرت کر رہی تھی، بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر معذرت کی، فلور آف دا ہاؤس پہ معذرت کی، کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ درست بات، تو ماحول بن گیا تھا، چیر پھاڑ ان کی ویسے ہی ہو جانی تھی۔